السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ويرضى۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہیں۔ درود شریف کا پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اس کی توفیق مانگے۔ ہم میں سے بہت سے حضرات ہیں، ان کو درود شریف کے فائدے کا پتہ ہے، درود شریف پڑھنے پر اللہ کیا دے گا وہ پتہ ہے،
کئی دفعہ درود شریف کے فوائد سن چکے ہیں، اس کے باوجود درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگے۔ اگر اللہ توفیق دے دیں گے تو ہمارے لیے درود شریف پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے، سنتوں پر چلیں گے، تو ہماری آخرت کی بڑی تیاری ہوگی۔ اس بندے کی بڑی خوش نصیبی ہے جسے اللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ عاجز نے اس کی ایک آسان شکل آپ کو بتائی تھی کہ ایک تسبیح آتی ہے، ڈیجیٹل تسبیح، انگوٹھی والی تسبیح، اس کو اپنے ہاتھ میں بھرائے رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محبت کی زبان سے کوالٹی والا بہت اچھا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو۔ آپ رات میں دیکھو گے انشاءاللہ 1,500، 2,000، 2,500 مرتبہ درود شریف ہو جائیں گے۔ جو حضرات دکان پر جاتے ہیں، جب گراہک نہ ہو، کچھ کام نہ ہو دکان کا، تو گیم کھیلنے سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ فضول واٹس ایپ چلانے سے، فضول یوٹیوب چلانے سے، موبائل لے کر بیٹھے رہنے سے، موبائل میں کرکٹ کی گیم کھیلنے سے، موبائل میں کیرم بورڈ کی گیم کھیلنے سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ آج کل نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ گیم کھیل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بس ٹائم پاس۔ میرے عزیز، یہ دنیا ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم زندگی گزار کر آئے، بلکہ اللہ نے زندگی اس لیے دی کہ ہم اس زندگی کو بنا کر کے آئے، اس زندگی میں آخرت کی تیاری کر کے آئے، اس زندگی میں اللہ کو راضی کر کے آئیں، اللہ کو منا کر کے آئیں۔ جس طرح کرکٹ کی میچ کا دیکھنا ایک نشہ ہے، پکچر کا دیکھنا ایک نشہ ہے، کامیڈی کا دیکھنا ایک نشہ ہے، اللہ تعالی ہماری جڑ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم نہ کبھی کرکٹ دیکھیں، نہ کبھی پکچر دیکھیں، نہ کبھی کامیڈی دیکھیں، نہ کبھی سیریل دیکھیں۔ بہت سی عورتیں سیریل دیکھنے میں اپنا وقت گزار دیتی ہیں۔ ایک سیریل ختم ہوئی، دوسری سیریل، کیا ہوا؟ تو کہتے سیکھنے کا مل رہا ہے۔ ارے کیا سیکھنے کا مل رہا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے، اس میں کتنی بد نظری ہو رہی ہے، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہے کہ ہمارے آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ او ہو، وہ جھوٹی باتیں سن کے آنکھ میں آنسو آ جاتے اور دعا میں آنسو نہیں آتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ کیا ہمارا انتقال نہیں ہوگا؟ تو کب تک یہ ہم اپنے دل سے کہیں گے کہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا؟ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ غفلت کے ساتھ مر جائیں گے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے مر جائیں گے۔ سیریل دیکھتے دیکھتے، گیم کھیلتے کھیلتے، اور پورا دن جو ہے، پورا دن رات نیوز دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، زیادہ نیوز دیکھو گے تو دنیا کی طاقت کا پتہ چلے گا، ٹینشن میں رہو گے، پریشانی میں رہو گے، اور ڈپریشن میں رہو گے۔ اس نے یہ بول دیا اور اس نے یہ بول دیا اور اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ارے لوگوں کی باتیں پتھر پر لوہے کی لکیر کی طرح تھوڑی ہے کہ بول دیا تو ہو جائے گا۔ ہر ایک کے منہ میں زبان ہے، ہم کسی کی زبان تھوڑی نہ روک سکتے۔ انسان کبھی بھی کسی کی زبان نہیں روک سکتا۔ بولنے والوں نے نعوذ باللہ اللہ کے خلاف بولا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے
وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کوئی ہے ہی نہیں، آٹومیٹک دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ناستک لوگ، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، وہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، ہمارے نبی کو پیغمبر نہیں مانتے۔ تو لوگوں کے منہ میں زبانیں ہیں، ہم کسی کی زبان نہیں روک سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان روکیں۔ اور لوگوں نے کچھ بول دیا یا ہم نے ٹینشن لے لیا، سوچتے رہے، پریشانی میں رہے۔ کتنے لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں نے یوں بول دیا، مولانا سنا کہ نہیں فلاں نے یوں بولا نیوز پر۔ ارے کیا بولنے سے ہو جاتا ہے کیا؟ کیوں دیکھتے ہو نیوز؟ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کیوں ہم سیریل میں وقت ضائع کریں؟ رمضان شریف کو ختم ہونے کو تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ تو نے اللہ کا قرآن کتنا پڑھا یہ 8 دن میں؟ تو رمضان میں 8 دن میں کتنا پڑھتا تھا، اور رمضان کے بعد تو نے 8 دن میں اللہ کا قرآن کتنا پڑھا؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو شاید قرآن شریف کھولنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا۔ 3 پارے پڑھنے والے روزانہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ میرا عزیزو، کیا رمضان چلا گیا تو کیا ہم اللہ کو بھول جائیں؟ ارے ہم عبادت کریں، اللہ کی یاد میں رہیں، اپنی موت کو تو یاد رکھیں، مرنا ہے اس کو تو یاد رکھیں۔ کیا ہمیں مرنا نہیں؟ فرمایا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ عقل مند اس دنیا سے دل نہیں لگاتا، وہ تو آخرت سے دل لگاتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ دنیا میں تو بہت کم وقت رہنا ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائیں، کون سی گھڑی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، کون سا دن آخری دن ہو، کون سی رات آخری رات ہو، اور کون سے لمحے آخری لمحے ہو۔ اس لیے فرمایا ہر عمل اس استحضار کے ساتھ کرو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو، اس کے بعد موت آ جائے، اس کے بعد ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ ہر عمل اس استحضار کے ساتھ کرو کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری عمل ہو۔ فضائل عمل کی تعلیم کرو اس استحضار کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری تعلیم ہو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو اس استحضار کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری تلاوت ہو۔ بیان سنو اس استحضار کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری بیان کی مجلس ہو، تاکہ دھیان سے سننے کا ایک شوق پیدا ہو اور ہم توبہ کریں۔ بیان فقط کانوں کی لذت بن کے نہ رہ جائے، بیان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ جڑے، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف
اللہ کی ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. عزت دینے والے اللہ ہیں, ذلیل کرنے والے اللہ ہیں. ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ کہ اللہ چلا رہے ہیں. 18,000 قسم کی مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے پیدا کیا. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ کہ اللہ برساتا ہے. زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ کہ اللہ اگاتا ہے. انڈے سے بچہ کون نکالتا ہے؟ کہ اللہ نکالتا ہے. فضاؤں میں پرندوں کو کون اڑاتا ہے؟ تو کہ اللہ اڑاتا ہے. ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو کہ اللہ چلا رہا ہے. آسمان کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے بنایا. فرمایا کہ بغیر ستون کے بنایا. بغیر ستون کے نہ ایک مسجد بن سکتی, نہ ایک جھوپڑا بن سکتا. اتنا بڑا, اتنا وسیع, اتنا کشادہ آسمان, اور بغیر ستون کے یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یوں فرمایا کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا, اللہ کا تعلق بڑھے گا, اللہ کے ساتھ کی محبت بڑھے گی, ایمان بڑھے گا, یقین بڑھے گا کہ اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت, کیا سمندروں کا نظام چلایا, اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا, سمندر کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا. دنیا میں تقریباً 3 حصے سمندر ہے اور اس میں کتنی مخلوقات ہے, کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, کتنی ایسی مچھلی ہے جو کئی ٹن ایک ٹائم میں کھانا کھاتی ہے. تو اتنی بڑی بڑی مچھلیوں کو یہ کھانا کون پہنچا رہا ہے؟ سمندر میں جو ہیں کروڑوں ابجوں, بلکہ ہم اس کا کیلکولیٹر فیل ہو جائیں, اتنی تعداد میں مچھلیاں ہیں. ان کو کھانا کون پہنچا رہا ہے؟ ان کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ انہیں کون کھلا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کھلا رہا ہے. ارے کتنے بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں چل رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, وہ اکثر پانی کے راستے سے ان کے سفر ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ایک بڑا حصہ دیکھنے کا موقع عطا فرمایا. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ ابھی جس جہاز میں گئے تھے, جس اسٹیمر میں گئے تھے, جس بحری جہاز میں, وہ کتنا بڑا تھا؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو ہم یہ نوساری میں جہاں رہتے ہیں, رنگون نگر کا علاقہ, یہ تقریباً بڑا علاقہ ہے. بولے اتنا بڑا تو جہاز ہوگا. ہمارے جہاز میں 5,000 کار آ جاتی تھی, 5,000 کار. آپ اندازہ لگائیں, اتنا بڑا جہاز اور پانی کے اوپر چل رہا ہے. کون ہے جو اس جہاز کو ڈوبنے نہیں دیتا؟ ارے وہ اللہ ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھو. ارے یہ ہوائی جہاز میں جو فلائٹ اڑ رہے ہیں, یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسا دماغ دیا اور کیسی ٹیکنالوجی عطا فرمائی. اللہ نے کتنا زبردست دماغ دیا. یہ دماغ کس نے دیا؟ فرمایا کہ اللہ نے دیا. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. احکم الحاکمین کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے. اللہ کی طاقت کو پہچانو, قرآن شریف پڑھو, حدیث شریف پڑھو, اللہ کی قدرت کے بارے میں ہمارے جو علماء حقہ ہے ان کے بیانات سنو, کتابوں میں پڑھو اور اللہ کی قدرت کو بولو, منہ بھر کے بولو, اللہ کی تعریف کرو, اللہ کی طاقت کو بیان کرو, اللہ کی قدرت کو بیان کرو, تو ایمان بڑھے گا. ایمان بڑھے گا تو بڑھتا ہوا ایمان اعمال پر کھڑا کرے گا, اور ایمان اور عمل صالحہ یہ دونوں ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. تو ہمیں ایمان بھی مضبوط کرنا ہے, اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں, اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہے, شریعت اور سنت کی حدود میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں تقویٰ ملے گا.
تقوی ملے گا تو اللہ کا قرب ملے گا، اور اللہ مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک بات طے کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کی قدرت کو بیان کریں گے، اللہ کی قدرت کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں گے۔ ارے ہمارے اپنے اندر ہی دیکھو نا، اللہ کی کیسی قدرت ہے، کیسا اللہ کا نظام ہے، ہاتھ میں اللہ کی کتنی قدرت ہے، یہ پیر دیکھو تو پتا چلے گا کہ اس میں اللہ نے کتنی جو ہے نعمتیں رکھی ہے، یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ بیچارے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آنکھ تو ہے لیکن بینائی نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوئی، نظر نہیں آ رہا، اور ہم ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں صحیح سالم دی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کا جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں، اللہ کی قدرت کے بارے میں علماء حقہ کے جو بیانات ہیں وہ سنیں، تاکہ ہمیں اللہ کی قدرت کا پتہ چلے، اللہ کی طاقت کا پتہ چلے کہ اللہ کے چاہے بغیر اس دھرتی پر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ ارے یوں فرمایا کہ ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ارے یوں فرمایا جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، پھر فرش والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یوں فرمایا من کان للہ کان اللہ گنا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہمارے ہو جائیں گے۔ آپ حضرات سے عاجز گزارش کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، پیر ذوالفقار صاحب، اور جو ہے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، اور بھی ہمارے بہت سے ماشاءاللہ اکابرین ہیں، کتنے اکابرین ہیں ماشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے استفادہ کریں، ان سے اللہ کی محبت سیکھیں، ان سے اللہ کا تعلق سیکھیں، اور جب جو ہے لاک ڈاؤن کھل جائیں تو پھر ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، مسجد وار جماعت میں بیٹھیں، ملاقاتوں میں جائیں، گشتوں میں جائیں، مشوروں میں جائیں، اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائیں اس کی فکر کریں، کوشش کریں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا کہ وہ کامیاب ہوگا۔ تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ابھی جتنے انسان، جتنے جنات ہیں، یہ سب کو ایمان مل جائیں اور اللہ سب کو کامیاب کر دے، اللہ سب کی دنیا اور آخرت سنوار دے، اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان اور جنات ہیں اللہ سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، امت کی فکر، امت کا غم، نبی والی فکر، نبی والا غم، نبی والا درد، نبی والی کڑن، نبی والی تڑپ اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کا استحضار رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کی، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں گے، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی معرفت بڑھے گی تو اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کی محبت بڑھے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی توفیق پیدا ہوگی، اور آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہوگی۔ کیا فائدہ فکر بے شوق کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا، ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا،
اللہ جس سے کام لے رہے ہو نا اس کو تو اور تواضع کرنی چاہیے اور عاجزی کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہو، کسی کو حافظ بنایا ہو، عالم بنایا ہو، قاری بنایا ہو، مفتی بنایا ہو، کسی کو اللہ نے دعوت کی مبارک محنت سے جوڑا ہو، دعوت کا پرانا ساتھی بنایا ہو، امیر صاحب بنایا ہو، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہو، کسی کو سخاوت دی ہو، اس پر اس کو اترانا نہیں چاہیے، اس کو تو اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ جن سے کام لے رہا ہے نا وہ لوگ تو کانٹوں پر سجدہ کرے تو بھی کم ہے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہمیں تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، چھوٹے بن کے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ گود میں اٹھاتے ہیں، جیسے ہی بڑا ہوتا ہے ماں باپ گود سے اتار دیتے ہیں۔ بندہ جب تک اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، جب تک اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کی نظر رحمت میں رہتا ہے، اور جیسے ہی تکبر کرتا ہے اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ تکبر سے، عجب سے، کبر سے اور ہر ظاہری اور باطنی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، مرد حضرات ذرا آواز سے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس طرح مائیں بہنیں آہستہ آہستہ کہ صرف اپنے کان میں آواز آئے، اس طرح پڑھیں۔ اللہ 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 اللہ۔ پڑھیں، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کو بند رکھیں، گردن کو جھکائے رکھیں، مراقبہ کر لیجئے، تصور کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا رب يا رب يا رب يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہیں. اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ جی ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب اور درد دل عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سے خوش ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اور آپ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کے بچے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ جن کے بچے شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں اللہ مناسب ان کے جوڑ پیدا فرمائیے. اے اللہ ان کی شادی خیر و عافیت سے اپنے فضل سے اپنے خزانہ غیب سے کرا دیجئے. اے اللہ جو جس حال میں پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی قرض کی وجہ سے، کوئی جیل کی وجہ سے، کوئی مالی اعتبار سے، کوئی گھر والوں کی بیماری کے اعتبار سے، اللہ سب کی پریشانیاں مختلف ہے، آپ جانتے ہیں. اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. اللہ ہمیں آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، سکون، اطمینان، امن عطا فرمائیے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. باری تعالیٰ ہر ظاہری اور باطنی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائیے. آپ نے اپنے اولیاء کو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہمیں وہ عطا فرمائیے. اللہ جی اخلاص 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 نصیب فرمائیے. اے اللہ جو ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرمائیے. اللہ جی ہم تمام کو برکت والی، وسعت والی اپنے خزانہ غیب سے حلال روزی عطا فرمائیے. اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ کل دوپہر میں جو مجلس ہوگی وہ 3:30 بجے شروع ہوگی انشاءاللہ. آپ سارے حضرات سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر سننے کی کوشش کریں. 3:30 سے 4. اور دوپہر میں جو مجلس ہوگی، وہ رات میں جو مجلس ہوگی انشاءاللہ وہ 10 بجے شروع ہوگی، 10 سے 10:30. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سننے کی کوشش کریں. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.